آج ہم مکہ مکرمہ کے ایک ایسے بابرکت مقام پر موجود ہیں جہاں سے ہر لمحہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لاکھوں مسلمان دوبارہ عمرے کی نیت باندھ کر بیت اللہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ مسجد تانعیم ہے جو دنیا بھر میں مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس مسجد کے دو نام کیوں ہیں؟ اس کا اصل نام مسجد تانعیم ہے یا مسجد عائشہ، اور یہ مسجد کب بنی؟ اس کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو دنیا کا سب سے مقدس شہر بنایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے جو بابرکت ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ اصل میں اس مقام کا تاریخی اور جغرافیائی نام تنعیم ہے کیونکہ یہ علاقہ صدیوں سے تنعیم کہلاتا تھا، اس لیے یہاں بننے والی مسجد کا نام بھی مسجد تنعیم رکھا گیا۔ لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس مسجد کو ہمیشہ کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین کے مخصوص ایام آ گئے تھے جس کی وجہ سے وہ ابتدا میں عمرہ ادا نہ کر سکیں۔ انہوں نے حج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کیا، لیکن عمرہ باقی رہ گیا۔ جب حج مکمل ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، سب لوگ حج اور عمرہ دونوں کی سعادت لے کر واپس جا رہے ہیں جبکہ میں صرف حج کر سکی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنعیم لے جائیں تاکہ وہ وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کریں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر تشریف لائیں، یہاں سے احرام باندھا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کیں اور بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ اسی عظیم واقعے کی وجہ سے بعد میں لوگ اس مسجد کو مسجد عائشہ کہنے لگے۔ مکہ مکرمہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود حرم والا مقدس علاقہ ہے۔ اگر کوئی شخص حرم کے اندر موجود ہو اور دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو اسے حرم کی حدود سے باہر جا کر احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرم سے باہر کون کون سے مقامات ہیں؟ سب سے پہلے آتا ہے مسجد تانعیم جو مسجد حرام سے تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ سب سے قریب مقام یہی ہے، اس لیے زیادہ تر زائرین یہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ اس کے بعد مسجد جورانہ آتی ہے جو جورانہ کے علاقہ میں واقع ہے۔ یہ تقریباً 25 سے 26 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی مقام ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد عمرے کا احرام باندھا تھا۔ اس کے بعد ہے کرن منازل جو تقریباً 75 سے 80 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ نجد اور طائف کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے۔ اس کے علاوہ یلملم جنوب کی طرف تقریباً 90 سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جو نارملی پاکستان سے آنے والوں کے لیے حدود ہے، جبکہ ذوالحلیفہ مدینہ منورہ کی سمت واقع میقات ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ان تمام مقامات میں سب سے قریب مسجد تانعیم ہے، اس لیے اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے دوبارہ عمرہ کرنا چاہے
تو وہ عموماً یہیں آتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے 1400 سال پہلے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی سرزمین پر کھڑی تھیں، یہی فضائیں تھیں، یہی پہاڑ تھے، یہی آسمان تھا، اور اسی مقام سے انہوں نے احرام باندھا تھا۔ آج جب دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان یہاں آتے ہیں تو وہ صرف احرام نہیں باندھتے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس مبارک یاد کو بھی تازہ کرتے ہیں۔ یہ مسجد صرف عمارت نہیں بلکہ تاریخ کا ایک زندہ باب ہے۔ ابتدائی دور میں یہاں صرف ایک نشان زدہ مقام تھا، بعد میں مختلف اسلامی ادوار میں یہاں مسجد تعمیر کی گئی، پھر سعودی حکومت نے اس کی کئی مرتبہ توسیع اور تعمیر نو کی تاکہ بڑھتے ہوئے زائرین کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ آج یہاں وسیع نماز گاہیں، جدید وضو خانے، خواتین اور مردوں کے الگ الگ انتظامات، بڑی پارکنگ اور ہر وقت خدمت پر مامور عملہ موجود ہے۔ اس مسجد کی اصل خوبصورتی اس کی عمارت نہیں، اصل خوبصورتی وہ کیفیت ہے جو یہاں آ کر محسوس ہوتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگ سفید احرام پہن لیتے ہیں، کسی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کوئی اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے عمرہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی برسوں بعد اللہ کے گھر کی حاضری نصیب ہونے پر سجدہ شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور ہر زبان پر صرف ایک ہی صدا ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ منظر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ساری شان و شوکت چند لمحوں کی ہے۔ احرام کا یہ سفید لباس ہمیں کفن کی یاد دلاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ایک دن ہم سب نے بھی اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، نہ مال ساتھ ہوگا، نہ عہدہ، نہ شہرت، صرف اعمال ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، مسجد تعظیم، مسجد جرانہ اور تمام بابرکت مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمارے عمرے قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔